رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سامنے 22 سورہ احزاب کی 33 نمبر آیت کو تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ کے تعالی ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے انما کلمہ حسر ہے، لوگ کہتے ہیں حسر ہے، اشار کھینچا جا رہا ہے، انما سوائے اس کے نہیں. تیسرا کلمہ کہتے ہیں بس، یرید اللہ، بس اللہ کا یہی ارادہ ہے، اللہ کا بس یہی ارادہ ہے. ارادہ ہے، کیا ارادہ ہے؟ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت. کوئی ایک بیت بنوایا، جو آئے اس میں وہی اہل بیت. یہ بیت خود خالق نے بنوایا، اپنے حکم سے بنوایا، یہ دنیا کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے. بیت بنوا کے ان کو خطاب فرمایا، اہل البیت، اے اہل بیت. سبحان اللہ. میں جی سے بات کو ذرا آگے بڑھائیں. کیا ارادہ ہے اللہ کا؟ لیذہب عنکم الرجس، تاکہ تم سے توجہ فرمائیں کہ جو رجس کسی بھی اعتبار سے متوقع ہو سکتا ہے، امکان میں آ سکتا ہے، ارادہ ہے وہ دور رہے. یہ علم الہی ہے. علم الہی میں جو رجس، علم ہمارے اور آپ کا تصور رجس نہیں ہے، یہ علم الہی کا ہے. کیونکہ رجس کا تصور وہی خود قرار دے گا کہ یہ رجس ہے، یہ رجس ہے، یہ رجس ہے. جو رجس کے وجود کو خود قرار دے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہر قسم کا رجس تم سے دور رکھنے کا ارادہ ہے. رجس کون کا ہے؟ کون بیان کرے گا کہ رجس کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو تو پتا ہی نہیں. رجس کون کون سی شکیں رجس کے لیے ہو سکتی ہے، کون کون سی شکیں نجاست کے لیے ہو سکتی ہے، کون سی شاید نجس ہے، ہمیں کیا پتا؟ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کی نجاستوں کی کتنی قسمیں، پھر ان کے مقابلے میں مطہرات کی کتنی قسمیں. میں کیا کہوں؟ اس لیے خالق کے لیے واجب ہے
کہ بے شک نجاستیں زیادہ ہوں لیکن مطہرات کم، اور وہ ایسے جامع ہوں، مطہرات ایسے جامع ہوں کہ ان میں سے ایک بھی اگر مطہر اس سے منسلک ہو جائے کل نجاست دور ہو جائے، تاکہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور، ابھی بیان کرتے ہیں کہ رجس کی کتنی قسم ہے ہوتا ابھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ اب کیا کریں دو ویسے رہ گئے اور آیہ کریمہ کی بہت ساری باتیں ابھی بالکل شروع ہی نہیں، انہیں شروع ہی نہیں اور ایک ختم۔ میں چاہتا ہوں تھوڑی تھوڑی بات ہے ان کی بھی کریں، اگر آپ اجازت دیں تو کر لیتے ہیں، نہیں تو بالکل اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں جناب آیت اترے کی بات ایسی بات میں شروع کرتے ہیں، بیت اور اہل بیت کا حصار رسول نے پہلے کر دیا۔ آیت ابھی اترے گی، آیت تطہیر ابھی اترے گی۔ رسول نے ام سلمہ کے گھر میں چادر تطہیر کا الگ سے گھر بنایا، اور بھی فرمائے میرے ساتھ ویسے ہی تو میرے ساتھ الگ سے گھر بنا کے ان تمام کو اکٹھا کر کے اندر بچھا کے، ٹھیک ہے بچھا کے اب نہیں اٹھنا بات، اب اٹھنا ہے تو پھر چلے جائیں ذرا کر سوال پہلے حصار کر کے جن جن کو بچھانا تھا، معلوم ہے رسول کی نظر میں بھی اہل بیت کا تعین پہلے سے ہے کہ رسول کے نزدیک اہل بیت کون ہے، معلوم ہے یہ جمع کریں گے اللہ ان کا اعلان کرے گا۔ یہ رسول کیا کریں گے اس چادر تطہیر میں ان کو جمع فرمائیں گے تاکہ پوری چادر تطہیر جن معنی کو لے کے اترے گی اس کا مکمل حصار اس میں ہو جائے۔ جو ہی آیت آئے دنیا یہ نہ کہے کہ آیت نے اتر کے انہیں ظاہر بنایا، پہلے حصار بنا کے، یہی تو رسول کہنا چاہتے پہلے بنایا نا حصار، پہلے ان کو جمع کیا۔ یہ دعا بھی ہے حدیث کے ساتھ ہی اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، یہی میرے اہل بیت ہے، یہی میرے اہل بیت ہیں، گھر والے اہل بیت نہیں ہیں۔ ہؤلاء کس کا اشارہ؟ سامنے کی، معلوم ہوتا ہے یہ سارے وہی بیٹھے اور کس انداز میں بیٹھے، یہ بشری لباس میں نہیں بیٹھے، نورانی لباس میں بیٹھے۔ میں جملہ کہوں جس کی چادر آگے کی بشریت کو ایک طرف کر دے اسے چادر تطہیر کہتے ہیں۔ اور یہ کس میں آ کے جمع، کس میں آ کے بیٹھے، چادر میں آئے۔ میں نے جب یہاں یا کسی جگہ کہ یہ جو چادر تطہیر ہے بی بی سے کیوں مانگی گئی، رسول خدا نے کیا آگے فرمایا، تھوڑی سی بات سنا کے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کن کے گھر میں، بی بی ام سلمہ کے گھر میں، بی بی ام سلمہ کا گھر، بی بی ام سلمہ رسول خدا کی کیا ہے، سب سے اعلیٰ ترین گھر والی، یہ بھی اعلیٰ کی لفظ میں کہوں، صالحہ ترین بی بی ہیں، یہ امہات المومنین ہیں، ان کے گھر میں آ کے الگ سے بی بی بیٹی کو بلا کے بی
बीवी के घर भी तो जा सकते थे, बेटी के घर भी तो जा सकते थे, वहां जाके चादर तदहीर का इशार करते। लेकिन उम्मे सलमा के घर में चादर तदहीर बना के बताया ये घर वाले और है, पहले घर वाले और। अच्छा रसूल खुदा ने क्या, जब रसूल खुदा आए क्या फरमाया, बेटी मैं अपने, वो आप सुन चुके अपन से, दोबारा क्या कहे, बेटी मैं बदन में जोर महसूस करता हूँ, जिस्म में नहीं। याद हो चुका है, बदन में क्या कहते, बदन में जोर महसूस करता हूँ। ऐसा जोर है, ये जोर क्या है बाबा, किसका जोर है? ये दुनिया की बीमारी का जोर नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बदन में जोर महसूस कर रहा हूँ। किबला मैं जुबला कहूँ, ये जोर दुनिया का नहीं है, दुनिया की तकलीफ नहीं है। अगर दुनिया की तकलीफ होती तो बदन की लफ्ज ना होती, जिस्म की लफ्ज होती। बदन किसे कहते हैं? ये सारे सुना नहीं पाते, मैं दोहराया तो अच्छा है, हम आपको दोहराना पड़ गया। ये सर साथ हो तो जिस्म कहते हैं, सर साथ ना हो तो बदन कहते हैं। रसूल फरमाया मैं बदन में जोर महसूस कर रहा हूँ, सर में नहीं। हिज़्यान का ताल्लुक दिमाग से होता है। रसूल ये कह के मेरे बदन में जोर है, जिस्म में जोर नहीं है। बदन में क्या महसूस है? तो बीबी को क्या कहा कि चादर ले और चादर आके मुझे उड़ा भी दे। एक जुमला कहते बेटू आगे बढ़ाते उड़ा भी दे। मैं कहूँगा मौला ये चादर बीबी से क्यों उड़वाना चाहते हैं? क्या चादर आप नहीं ओढ़ सकते? रसूल यही तो बताना चाहता है कि मर्द और मजदूर में तो यही तो फर्क है कि मर्द दस्तार बेहतर बांध सकता है, दस्तार बेहतर बांध सकता है, मजदूर चादर बेहतर ओढ़ सकता है। मैं क्या कह रहा हूं, मर्द क्या हो सकता है? कितनी ही काबिल औरत क्यों ना हो, कभी दस्तार बांधने में मर्द का मुकाबला नहीं करेगा। मैं सही कह रहा हूं जरा, फितरी तौर पर बोली। और जिसमें यार की चादर मजदूर ओढ़ेगी, मर्द कभी भी नहीं ओढ़ेगा, क्योंकि चादर से किस्मत का ताल्लुक है, दस्तार से सरदारी का ताल्लुक है। अब बीबी ने क्या किया, चादर ओढ़ दी। ये बीमारी कौन सी है? रसूल ये कहना चाहते हैं ज़ौक़ नहीं, अगर ज़ौक़ बीमारी दुनिया में होती तो बीबी का फरीज़ा था कि बीबी रसूल को वहां लेट ले, किसी को करीब ना आने देती। बाबा बीमार है, कोई ना जाए। क्या कह रहा हूं, बीबी क्या फरमाती, देखा सब नहीं जाता, बाबा बीमार है, बाबे को तकलीफ है, नहीं जाना। जब नहीं जाना आते ही थोड़ी ही लम्हा करा था, कौन है सरकारी भाषा का, बाबा की नाना की खुशबू सो गए, हाँ जल्दी जाए और बैठे और बता कि जो दुनिया का नहीं है कोई और। सही फरमाया, वो कौन सा लोग बता रहे रसूल में, वो कौन सा लोग है, कौन सा वो जोम है कि मेरी बशरी रिसालत में ऐसे बेटे नहीं हैं जो इस घर में हैं। मेरे ऐसे बेटे नहीं हैं जो इस बीवी के घर में हैं, और ऐसा मेरा यदि नफ्स नहीं है जो इनके घर में है। नफ्स भी सैयदा के घर में है, बेटे भी सैयदा के घर में है। गौरी परवाने मैं जुमला कहता हूँ, इसी नफ्स से तो इतनी बेटू से तो आगे इब्राहिम की आगे नस्ल चल रही है। निज़ामे इलाही क़यामत तक इन्हीं के जरिए तो चलनी है। उसका मरकज कौन है? जनाब सैयदा का।
मरकज कौन है? कयामत तक के निजाम को चलाने का मरकज कौन है? जनाब सैयदा ताहिरा इस्मत का मरकज किनको बनाया? इनको। खुदा गवाह बीवी को इस्मत का मरकज बना के बीवी की चादर पहन के बीवी के जरिए सारी हदीसों के साथ को सारा मुतारफ करा के दलील ही इस बात की आखिर में थी जब सारे नूर में आके जमा हो गए। बीबी कहते हैं अब जो बाबी को मैंने चादर ओढ़ी तमाम पापा ऐसे थे जैसे चौधरी का चांद बशरियत की घर गई। जिसकी चादर का ये कमाल हो गए बशरियत दूर हो गई तो इरादा इलाही का कमाल क्या होगा? बशरियत में क्या आ गई? रसूल क्या बन गए? ऐने नूर। हसन आए तो ऐने नूर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए बशरी लिबास खत्म ऐने नूर, अली अलैहिस्सलाम आए ऐने नूर। अब मैं क्या क्यों? अब जो सैयदा आई जो उम्मुल अनवार है ये कहाँ रही होंगी? शायद उम्मुल अनवार है, उम्मुल अनवार मुकाबले में उम्मुल अनवार है या नहीं? तो बीवी कहाँ थी? कहाँ? जब ये सारे आके एक नूर हो के वाहिदुल अस्ल बन गए। एक नूर हो के क्या बन गए? वाहिदुल अस्ल। मेरा पहला भी मोहम्मद है, मेरा आखिरी भी मोहम्मद है, मेरा दरगाना भी मोहम्मद है, नाम सारे मोहम्मद है। वहां चादर इस्मत में थे, यहाँ चादर तकरीर में है। ये क्या बन गए? हम सारे मोहम्मद हैं। अब जब सारी हकीकतें मोहम्मदिया एक हो गई तो अब जिब्रील को कहना पड़ा या रब्बे बता तो सही चादर के नीचे है कौन? अब जिब्रील ने पूछा या नहीं, या रब्बे बता तो सही चादर के नीचे है कौन? कई मरतबा बयान हो या तो बिल्कुल मुझसे भी ज्यादा पहले आता है या रब्बे वमन तादर किसा, बता तो सही चादर के नीचे है कौन? कौन है चादर के नीचे? मैं क्या कह रहा हूं? परवरदिगारा है जो तेरे तमाम कमालात के मज़हर है। तेरा कुल मज़हबियत का कमाल ही इसी चादर में है। अल्लाह की कुल मज़हरियत का कमाल इसी चादर में है। नबी मज़हर कमालात कुल्लिया, इमाम मज़हर सिफात कमालिया का मज़हर कुल, इमाम अपने जमाने का हर इमाम उसकी तमाम सिफात का मज़हर कुल, तमाम सिफात कमालिया की मज़हरियत चादर तदहील में जमा है। अब जब पूछा गया बता तो सही चादर के नीचे है कौन? फिर ताक़ब रसूल से करवाना, से करवाना, शादी मामा जुमला जरूर कहूंगा यहाँ करवाना। जब दे मज़हर कुल वहां मौजूद है, अपना इजहार करवाना है इससे। फातिमा से क्यों करवाया? अगर फातिमा ना होती तो ये मज़हर ना होता। अब ये सारे कमालात किसकी वजह से मिल रहे? जनाब सैयदा ताहिरा की वजह से। जनाब सैयदा ताहिरा के बाद कौन सा होता है? सारे बाकी तो होते जा रहे हैं। रसूल के बाद नबूवत का होता है, इमामत के बाद इमामत क्या होता है? सैयदा सैयदा वो पाक ज़ात है, इनके बाद तो ज़ाहिर में नबूवत का होता है, ना रिसालत का होता है। ओहदे कमाल से मिलते हैं, उर्दू से कमाल नहीं मिलता। उहदे कमाल से मिलते हैं, कमाल उर्दू से कमाल नहीं मिलते। आप पहले कोई डिग्री लेंगे, कमाल होगा, तब उहदा मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूं? आप इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की सनद लेंगे, डॉक्टरी की सनद लेंगे तो आपको डॉक्टर का उहदा मिलेगा। कहीं आपको डॉक्टर लगाया जाएगा, कुर्सी मिलेगी, उहदा मिलेगा, लेकिन पहले क्या होना चाहिए? कमाल। डॉक्टर होना
सनद होना जरूरी है। तो मालूम होता है पहले कमाल होता है फिर ओहदा मिलता है। फिर आप मैं तो कहूँ ये जो नबूवत और इमामत का एक ओहदा मिला है, एक ये ओहदे का कमाल कौन है? ओहदा और नबूवत का कमाल ही फातिमा है। फातिमा के पास कौन सा ओहदा है? उसे ओहदा इस्मत है। इस्मत और तहारत का ओहदा किसके पास? बीबी पाक के पास है। ये बीबी पाक का वो ओहदा है जो बीबी मुनफरिद है इस ओहदे, जिस तहारत के कमाल पर बीबी फाइज है, वो जनाब मरियम नहीं। जनाब मरियम की शादी क्यों नहीं हुई? इब्राहिम क्यों नहीं हुई शादी? जनाब मरियम क्या अल्लाह एक कुफ भी पैदा नहीं कर सकता? अगर जनाब ईसा को बगैर बाप के पैदा करा दिया तो सैयदा का कोई कुफ नहीं बना सकता। तो इसमें बड़ी मसलाते हैं। चलो जनाब ईसा के बाद दूसरी शादी का तस्वर भी तो शरअ में मौजूद है। अरे जनाब ईसा को ऐसा पैदा करा देता है कमाल जो है सारे मशहूर हो जाते। इसलिए जनाब ईसा का कमाल जो खालिक ने बड़े सवाल के बनाया, लेकिन ये कमाल बात दूर रख के जनाब सैयदा मरियम को वफात आ गई मगर हमसर नहीं हुआ। जनाब मरियम का कोई हमसर जिंदगी में था? जिंदगी में हमसर हाल था ही ना, इसलिए शादी नहीं हुई। इनका नाम भी बतूल है, लेकिन सैयदा ताहिरा वो कमाल है, वो कमाल है। अगर अकेले अली ना होते तो सैयदा का कायनात में कोई हमसर नहीं था। अली है कि रसूल की बेटी एक है, चार नहीं। बेटी कितनी होनी चाहिए? रसूल की बेटियां कितनी हो? वो बेटी किस पे आती? इस्मत होता। देखिए नबूवत इमामत के लिए लाजमा क्या है? इस्मत। इस्मत का लाजमा क्या है? तहारत को कल बयान करेंगे क्योंकि आखिरी मजालिस है। ये नबूवत और इमामत का लाजमा क्या है? इस्मत। इस्मत का लाजमा क्या है? तहारत। अरे अल्लाह तो वो मासूम है तो मासूम के आगे तहारत का कमाल क्यों लाजमी करा दिया? हर नबी मासूम है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके बाद तहारत कुल्लिया हो। तहारत कुल्लिया मैं कह रहा हूं, तहारत कुल्लिया मुतलका हो सकता है वो उसके पास ना हो। क्यों? इसलिए इन 14 को तहारत कुल्लिया मुतलका इसलिए दिया जहां इस्मत का दायरा आता है वहां तर्क औलाद की गुंजाइश है। जहां इस्मत का दायरा आता है वहां तर्क औलाद की गुंजाइश है। जहां तहारत मुतलका कुल्लिया है वहां तर्क औलाद भी खत्म। वहां तर्क औलाद तो अब इनको क्या किया? कमाल दिया। कमाले कुल्लिया, तहारत कुल्लिया मुतलका किनको दिया? मतलब किनको बनाया? जनाब सैयदा ताहिरा। बात बड़ी लंबी चलती इधर उधर, तो अब हिसाब बनाया रसूल ने। तो जो बनाया मैं छोटी सी बहस करते मालूम हुआ कि कुरान के उतरने से पहले हिसाब बनाना दलील है कि नुज़ूल कुरान ने इनमें कमाल पैदा नहीं किया। तो सबसे मिलाए तो चले नुज़ूल कुरान ने इनमें कमाल पैदा नहीं किया। कमाल था तभी तो कुरान इन पे नाज़िल हुआ। इनमें कमाल था तभी तो इनमें कुरान क्या हुआ? कुरान नाज़िल हो। अब दूसरा पहलू नहीं थे। कुरान का नज़ूल ही उहदे की दलील होता है, किताब की दलील ही उहदे की दलील होता है। किताब किसको दी जाती? साहिब उहदा जो इसमें याद कहो तो मैं क्यों ना कहूं उहदा नबूवत और
سے نبی میں کمال پیدا نہیں ہوتا، کمال ہوتا ہے تب عہدہ دیا جاتا ہے۔ اور نبوت و امامت کے عہدے سے کمال پیدا نہیں ہوا، کمال ہوتا ہے تب عہدہ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے کیا ہوتا ہے؟ کمال، کمال کے بعد کیا ملتا ہے؟ عہدہ۔ اب یہی سے بات پھر آگے بڑھاتے، جب یہ کمال ملتا ہے تو نزول قرآن سے پہلے رسول کیا ہوگا؟ پہلے عالم ہوگا۔ نزول قرآن نے اسے عالم نہیں بنایا، تو دلیل ہوا جبریل کا اترنا برائے اجرا ہے، برائے تعلیم نہیں ہے۔ یہ جو جبریل نازل ہوئے ہیں تو کیسے لیے نازل ہوئے؟ اجرا کے لیے نازل ہوئے، تعلیم کے لیے نازل نہیں ہوئے۔ اسی تعلیم اور اجرا کے فرق کے لیے دیکھیں، تعلیم فیض ہے، اجرا حکم ہے۔ اور یہ فرمایا اجرا کیا ہے؟ حکم۔ تعلیم کیا ہے؟ فیض۔ جب تعلیم فیض ہے، نہیں کرنے کی بابا، جب تعلیم فیض ہے تعلیم، تو پھر جس کو معلم بنایا ہے اسے امین کہنا خلاف عدل ہے، کیونکہ امین تو آگے فیض ہی نہیں پہنچائے گا، امین نے تو امانت جا کے دے دینی ہے۔ دیر سے سمجھ آتی ہے یار، کیا کہہ رہا ہوں میں، کیا کہہ رہا ہوں؟ امین جو فیض پہنچاتا ہے، امین کیا فیض پہنچاتا ہے؟ امین تو امانت دے جائے گا۔ جبریل اجرا کے لیے، اجرا میں حکم ہوتا ہے، تعلیم میں فیض ہوتا ہے۔ جب فیض ہونا ہے تعلیم میں تو اللہ نزول قرآن کے وقت جبریل کو امین کبھی نہیں کہہ سکتا۔ نازل بہ الروح الامین علی قلبک، جبریل امین بن کے نازل ہوا ہے، جبریل امین ہے، قرآن امانت ہے۔ جبریل امین ہے، قرآن امانت ہے۔ امین میں فیض ہوتا ہی نہیں ہے، امین تو شے پہنچاتا ہے، اس لیے کہ امین کو تو پتا ہی نہیں ہوتا کہ امانت میں ہوتا کیا ہے۔ جبریل امین بن کے آیا ہے، امین تو فیض پہنچانے آیا ہی نہیں ہے، اسے امین کیوں کہا گیا؟ وہ تو امانت لے کے آیا ہے۔ اب میں جملہ کہوں اور کئی مرتبہ دہرائے بھی کی باتیں کیا کریں، امین کن کو امانت دی جاتی ہے؟ امانت دی جاتی ہے مالک کو جو پیچھے چھوڑ کے آیا ہو۔ عجیب سی ایک مشکل بات ہے، میں دیکھتا ہوں اگر آپ ان کو تعمیر ہوئے تو بیان کرے گی نہیں تو چھوڑ دیجیے، مشکل اس لیے کہ حقیقت کتاب، صحیح حقیقت کتاب توجہ فرمائیں، حقیقت کتاب نقوش و الفاظ نہیں ہوتے،
حقیقت کتاب نکتے یا نقوش نہیں ہوتے، اور حقیقت کتاب معانی لغویہ بھی نہیں ہوتے جن پہ وہ لفظ دلالت کرتے۔ لغوی میں کہہ رہا ہوں، لغوی پر وہ حقیقت کتاب کا اطلاق نہیں ہوتا۔ حقیقت کتاب وہ حقیقت ہے، جو کتاب کی جو اصل حقیقت وہ حقائق ہے۔ حقیقت کتاب وہ حقائق ہے، حقائق جو مصنف کتاب یا مؤلف کتاب جن الفاظ کے ذریعے دوسروں تک پیش کرتا ہے۔ مؤلف کتاب نہیں، مصنف کتاب۔ تعریف اور ہے تسلیم، یہ تو کراچی کا بننا کہ مصنف کتاب جن حقائق کو ان الفاظ کے ذریعے دوسروں تک پہنچاتا ہے وہ حقائق ہوتے ہیں حقیقت کتاب۔ اب ہمیں پتہ چل گیا اس کتاب کا وہ وارث نہیں ہو سکتا جو صرف کتاب پڑھ سکتا ہو۔ اس کتاب کا وارث وہ نہیں ہو سکتا جو صرف اس کی لفظوں کی تلاوت کر سکتا، لفظوں کو قرأت سے پڑھ سکتا۔ اس کا وارث نہیں ہو سکتا، یا جو ان کے معنی لغویہ جانتا ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کتاب کا صحیح عالم وہی ہو سکتا ہے جو ان حقائق کتاب کو جانتا ہو۔ جو ان حقائق کتاب کا عالم ہو۔ اب میں دنیا سے پوچھتا ہوں کوئی چھوٹی سے چھوٹی حدیث کا کوئی روایت بتا دے کہ رسول نے فرمایا ہو یہ برنامہ ہے۔ میں نے ایسے کہہ دیا تھا کہ آپ کی توجہ زیادہ ہو جائے، کیسے لیے فرمایا علامتین کا شہر ہوا نہیں دروازہ ہے۔ میں لاہور میں پڑھ رہا تھا، اس پہ بڑے ہوتے 10 صاحبان کے اس پہ ایک میں کہنے لگا کہ اکیلے ہے تو اکیلے نہیں اس نے کہا کہ پرنامہ بھی ہے اور چھت بھی ہے، دیواریں بھی ہے، اس نے کہا پرنامہ بھی ہے کہ آپ کی تلاوت کون پرنامہ ہے؟ پرنامے میں کون پہنچے گا؟ جی کون پہنچے گا؟ آجا کے ساتھ پرنامہ بھی بنا کے دیتے، بارش نہیں ہوتی تو پرنامہ کیا کرے گا؟ اچھا کوئی نہ، تو اب اس کتاب کا جو حقیقی عالم وہی ہوگا جو ان کی کتاب کے تمام حقائق کتاب سے باخبر۔ مشکل اپنی مشکل میرے گھر نہیں چلے گی، اللہ خود غیب، اس کا کمال ہی غیب۔
ذات ہی غیب ہے، وہ پھر غیب الغیوب ہے۔ صحیح توجہ کرو، اللہ کیا ہے؟ غیب الغیوب۔ اب وہ اپنے غیب الغیوب کو جو خود ہی غیب ہے، اگر وہ خود کہے کہ میں عالم الغیب ہوں، یہ عالم ہونا تو حالت ہے، عالم ہونا اسم کی فاعلی حالت ہے۔ اسم کی فاعلی حالت کیا ہوتی؟ خالق، خالق کے معنی پیدا کرنے والا، عالم علم جاننے والا، یہ جاننے والا کیا حالت ہے یا نہیں؟ جاننے والا حالت ہے یا نہیں؟ میں نے کہا مشکل ہے، اگر آپ ساتھ ہوں گے تو بڑا سنا دیتے ہیں۔ اللہ دیکھیں، اللہ کیا ہو؟ اگر اللہ خود اپنے آپ کو کہے عالم الغیب، دیکھیں رسول نے کہا تو ہم عالم الغیب سمجھے نا بابا، درمیان میں ایک وسیلہ بنایا رسول کو، رسول نے اسے عالم الغیب کہا۔ یہ تو مرہون ہے رسول کا کہ اللہ کو عالم الغیب ہمیں بتلایا۔ اللہ کہاں کہے گا کہ میں عالم الغیب؟ صحیح ہے، اس میں کلام میں حالت کس کی ہے؟ فاعلی حالت کس کی ہے؟ جسم کی۔ عالم ہونا کس کی حالت ہے؟ عالم اس میں فائل ہے، قادر اس میں فائل ہے، خالق اس میں فائل، یہ اسم کی فائلی حالت ہے، تو اسم کی حالت ہوتی ہے نہ کہ غیب کی حالت ہے۔ اب جو رسول کہے گا اللہ کو عالم الغیب، کون کہے گا؟ رسول۔ جب رسول عالم الغیب کہے گا، جو وہ غیب ہے اس کی حالت اس نے بیان کی، کیا کہہ کر؟ عالم۔ اگر یہ غیب کے عالم نہیں ہے تو قرآن بند کیسے کرا؟ یہ تو عالم کی لفظ عالم الغیب ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، تو یہ لفظ کیسے بن گئے؟ کوئی تو درمیان میں ہے، ہونا ضروری ہے جو اس کے غیب کا عالم پہلے ہو، پہلے اس کا غیب کا عالم ہونا ضروری ہے۔ جو درمیان کے واسطہ بنے گا، قرآن کو قرآن کی حیثیت سے کلام اللہ بنائے گا، تو اس کا عالم ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ وہ عالم الغیب ہوگا خود پہلے، پھر کہے گا کہ وہ عالم الغیب ہے۔ پھر دنیا کا کون سا غیب ہے؟ بعض غیب اگر فی السماء والارض الا فی کتاب مبین ولا نجم ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوشگوار ایسی نہیں جو کتاب میں موجود نہیں، کوئی آسمان و زمینوں کا غیب نہیں جو کتاب میں موجود نہیں، تو پھر جو حقیقت کتاب کا صحیح عالم ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔
کتاب یہاں 3 حصے ہو گئے. یہ وہ کتاب ہے جس کے سامنے کل کتاب محکم متشابہ ہے. ایک وہ عالم ہونے ضروری ہے جن کے پاس پوری کتاب محکم متشابہ ہو ہی نہ غور نہیں کرتا. اس کے بعد پوری کتاب کی تحقیق حقائق موجود ہیں, اس کے لیے متشابہ ہوگا متشابہ. کوئی آیت متشابہ نہیں بلکہ وہ تشابہ بتائے گا یہ متشابہ ہے, یہ متشابہ ہے, یہ متشابہ. اب دوسرے وہ ہو گئے جو کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے. جو کچھ جانتے ہیں ان کے نزدیک کتاب محکم ہے, کچھ نہیں جانتے متشابہ. تیسرے وہ ہیں جو نہ متشابہ جانتے ہیں نہ محکم جانتے ہیں, ان کے لیے سارا قرآن. اب پوری کائنات میں محکم قرآن ان کے پاس فرمایا آپ کو بات ہے. پوری دنیا کے عالم لے آئے, پوری دنیا کے محقق لے آئے, پوری دنیا کے فلاسفہ لے آئے جنہوں نے فنون کی کتابیں لکھی ہیں. افسوس ہے لکھی ساری دوسرے لوگ نے, ہمارے شیخ نے کم فنون کی کتابیں لکھی ہیں. فرمایا ان سے ہم پوچھتے ہیں بتائیں اس کتاب کا وارث پھر کون ہو؟ جب رسول نے اس کا محقق بن کے معلم بن کے آیا ہے تو اب رسول کے بعد کس کو بنایا جائے؟ کون بنے گا؟ کون بنے گا جو اس کتاب کا وارث ہو؟ وہی بنے گا جو اس کتاب کی حقائق کتاب سے واقف ہو, تاکہ ہر آیت کی ہر تعبیر کو جانتا ہو, ہر حقیقت سے واقف ہو. ایسے ہی علی فرماتے ہیں میں تفسیر بھی جانتا ہوں, تعبیر بھی جانتا ہوں, تفسیر بھی میں جانتا ہوں, تعبیر بھی میں جانتا ہوں, محکم بھی جانتا ہوں, متشابہ بھی جانتا ہوں, ناسخ بھی جانتا ہوں, منسوخ بھی جانتا ہوں. نہ کہاں اتری ہے, کس کے لیے اتری ہے, کیسے اتری ہے. مامون کے دربار میں فیصلہ ہوا, مامون بادشاہ کے دربار میں جنہوں نے فیصلہ کیا تاریخ خود پڑھا کے رکھا, جب نہیں بتائیں گے کچھ آپ بھی پڑھیں ساری مولوی کے اوپر ڈال سے چلے. ہاں سارے سے ہم بھی اٹھ رہے, آپ بھی تھوڑا سا شادی پڑھا کے انہوں نے کہا کہ جی رسول ارادہ گناہ کرتا ہے. انہوں نے کہا نہیں, یہ گناہ کبیرہ کرتا ہے کر لی, صغیرہ کرتا ہے کر لی, ارادہ گناہ کرتا ہے کہ ہاں یہ بغداد میں ہو گیا, بغداد میں کوئی اب نام نہیں لیتا ہے. انہوں نے کہا ہاں کبھی ارادہ گناہ کرتے. انہوں نے کہا دلیل, ماموں نے کہا دلیل کیا ہے کہ محمد بے محمد بے زلیخا نے ارادہ کیا اور یوسف نے ارادہ کیا. محمد بے شر زلیخا نے ارادہ کیا, کس کا ارادہ کیا؟ جناب یوسف کا. محمد بے یوسف نے بھی زلیخا کا ارادہ کیا. انہوں نے دونوں جگہ سانس توڑ دی. جب سانس توڑ دیا جائے تو معنی بدل جاتی. محمد بے محمد بے محمد بے ایک دلیل یہ محمد بے سانس توڑ گیا, محمد بے سانس توڑ گیا. جب یہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ رسول یاد ہے کبھی یاد ہے گناہ کرتا ہے معلوم. اتنے میں امام رضا علیہ السلام امام آیا تو معلوم نے کہا سرکار یہ فرمائے کبھی یاد ہے گناہ کرتا ہے, صغیرہ کرتا ہے فرمایا نہیں, کبیرہ کرتا ہے فرمایا نہیں, ارادہ گناہ کرتا ہے فرمایا نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں, جب نبی ارادہ نہ کرے جس کا ارادہ الہی ہے وہ کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ نبی ارادہ گناہ کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ کیسے محمد بے سانس توڑ دی, محمد بے سانس توڑ دی. اور نہیں فرمایا, یہ قرآن میں بہت ٹھیک کرائے لاہور. محمد بے زلیخا نے ارادہ کیا, محمد بے پہ بھی انہوں نے سانس توڑ دی. جب یہ آیت ایسے پڑھی تھی پھر امام نے فرمایا کاش اگر قرآن آل محمد سے لیا جاتا. آج یہ
پڑھتا ہوں کام میں کرتا ہوں، پڑھنے کے بعد فیصلہ کر لیں، پھر طریق بعد میں دیں۔ سرکار نے فرمایا آیت کیوں اتری ہے، آیت کیوں اتری ہے وہ بتائے گا جو حقائق کی کتاب سے واقف ہے، وہی بتائے گا۔ سرکار نے فرمایا آیت کیوں اتری ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، امام نے سانس توڑ دیا، زلیخا نے ارادہ کیا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے ارادہ کیا، امام نے سانس توڑ دیا، پر وہ ارادہ زلیخا ثابت ہو گیا۔ یوسف کا ارادہ کر دیا کس نے؟ زلیخا نے۔ امام نے آگے آیت پڑھی، اس طرح پڑھی وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور رب نے تو ساتھ توڑنا تھا، بابوں نے کہا ارادہ گناہ بھی نہیں کرتا۔ صرف آیت پڑھی، بابوں نے کہا نہیں ہاں ٹھیک، معلوم ہو گیا سرکار نبی ارادہ گناہ بھی نہیں کرتا، کیوں؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے ارادہ کیا، ہمہ بہا، جہاں سانس توڑیں گے تو ارادہ ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہمہ بہا کے آگے جہاں باتیں ہوئے اور بیچ میں کھڑا ہے، لگا اس کے جھنڈے لوگ لکھتے ہیں، جنہیں قرآن کا پتہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، وقفے بولتے رہا، زلیخا نے ارادہ کیا، آگے امام نے سانس ہی نہیں روکی، جب سانس نہیں روکی تو راستے میں کوئی وقت آئے گا ہی نہیں۔ زلیخا نے ارادہ کیا، یوسف تب ارادہ کرتے اگر اپنے رب کی برہان کو پہلے نہ دیکھ چکے ہوتے۔ وہ برہان کون ہے؟ قد جاءکم برہان من ربکم، کون برہان، کون دلیل؟ جو جن کو دیکھ کر نبی اپنی عصمتیں بچائیں، بس مسکل مرکز عصمت کو علی کرتے ہیں۔ تو اب یہ حقیقت کتاب کون وارث ہوگا، کون عالم؟ اس لیے رسول نے اچھا جناب ایک بات اوپر ہے، ادھر نکل گئے لمبی باتیں ہوگی اور عالم پہ جب بہن کہتے لمبی ہو جائے گی، ایسا نہیں۔ الکتاب اہل کتاب تین لفظ ہے، اہل بیت، اہل بیت کتنی لفظ ہے بابا؟ تین، تین لفظ ہے، ایک اہل ایک بیت۔ اہل بھی پوری لفظ ہے، البیت بھی پوری لفظ ہے، یہ ال جو آیا ہے نا الف لام ال، یہ بھی پوری لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کو پتا تھا کیا کیا گوڑ نکالے گی، پہلے سے نکالے گی، خدا کی قسم پہلے سے سب کچھ کرے گی، ایسے لفظ بنا اہل بھی ایک لفظ، بیت بھی ایک لفظ، ایک درمیان میں جو الف لام ہے نا یہ سارا کام اسی الف لام نے کیا یہ اللہ نے ایسے الف لام کئی بشار اسلام استقرار کے لیا الحمدللہ، ہم کس کے استقرار کے لیے آیا ہے؟ ساری حمد کل حمد کس کے لیے؟ ہم کی کتنی پتہ نہیں کتنی ہم، ہر کمال کو ہم کہتے ہیں، خدا جانے وہ کتنا محفوظ ہے، کتنا محفوظ ہے، جس کی حمد کی جا رہی ہے، اور حمد کرنے والے کتنے حامدین ہیں جو اس کی حمد کر رہے ہیں۔ اب جناب یہ ہوا کہ کیا ہو الف لام کس کے لیے آیا؟ استقرار کے، پھر آتا ہے اختصاص کے لیے، جیسے اليوم، اليوم آج، آج یوم تو مانے دن ہوتے ہیں، یہ دن آج کیوں ہو گیا؟ آج کس کا ترجمہ ہے؟ ال کا ترجمہ آج۔ اب یہاں ال نے اہل بیت نے ال نے بالکل ال قریب واحد کے اشارے کے لیے آتا ہے، قریب اشارے کے لیے آتا ہے، واحد ال ال کے معنی اے
बाहर खड़े होकर आयत सुनाए ना अंधेरे। हाँ फरमाए ना, आप मुझे बतलाइए। और मेरे भाई है अंधेरा आएगा तो वो तो हर बीच में सलमा कर तो दुनिया तो फिर खड़ी थी इंतजार में कि बाहर पढ़े तो बीवियां शामिल करो। वो तो खड़े थे इंतजार में कि जिब्रील बाहर पढ़े सारी बीवियां से लेके 11 तक। उम्मे सलमा से लेके 11 में क्या कह रहा कितने आ जाएंगे? सारी आ जाएंगे। अल्लाह को बताता कीजिए ऐसे बैठ में अजवाज लाएंगे क्योंकि घर ने घर बनाया है। अगर इस घर में जिब्रील नहीं आता वो तो बीवी आ जाए, क्योंकि गुस्सा से इशारा जो होता है, इशारे में गुस्सा होती है। मैं कहता हूँ ये इशारा कहाँ तक है? अगर ये छत नहीं है कहता हूँ ये कहाँ तक है? आसमान। आसमान नहीं है तो ये अर्श तक। गुस्सा था या नहीं? अब अल्लाह को भी खबर की इशारे में होती है गुस्सा। जिब्रील ने इजाजत ली, जाओ। हाँ जाओ 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 जल्दी जाओ। ये छठा होगा, हाँ छठा होगा, जाओ जो हमने भगवा जाओ। आया ना जिब्रील, रसूल से भी इजाजत ली है। अल्लाह से इजाजत लेना दलील है कि इरादा इलाही। जिब्रील का इरादा इलाही, अल्लाह का इरादा है या नहीं है? अब यहाँ के किससे इजाजत ली? रसूल से। रसूल से इजाजत लेना दलील है। इजाजत दाखिले के लिए घरों से ली जाती है। बैठक होती तो सिर्फ सलाम काफी था, इजाजत ना होती। जिब्रील का इजाजत लेना, आका इजाजत है, हाँ दाखिल हो जाओ। अब जो जिब्रील अंदर आए, अब जो आए ये क्या थे? नूर। जिब्रील ने आके क्या कहा? ये आके जिब्रील ने ओ अमीर बन के कहा। अब आके ऐलान किया, ताहिर नहीं बनाया। वो तो पहले ही कमाल में थे जो पूछ चुका है कि हैं कौन, तो ये पूछ चुका है हैं कौन, तो आयत ने उधर क्यों ने ताहिर कैसे बनाया? कौन ही बता? पहले को दे दिया जिसे ये कौन है, ये है, ये है, ये है। आयत तो बात में आती है, तो इसका मकसद है आयत ने उधर के लिए ताहिर नहीं बनाया। अब जो जिब्रील ने आयत आके कहा इन्नल्लाह युरीदुल्लाह, अल्लाह कह रहा है कि बस अल्लाह है, बस अल्लाह का यही इरादा है कि आए इस घर वालों। अल्लाह का बस यही इरादा है कि आए इस घर वालों, इस घर वालों। तुमसे हर किस्म के रिज्क को दूर रखे और ऐसा ताहिर रखे जैसे ताहिर रखने का हक है। कौन से घर वाले? छह घर वाले। तो अब अहले बैत कौन होते? जो इस चादरे तत्हीर में आ जाए वही अहले बैत है। जो चादर से बाहर रहे। बीबी आई थी मैं सलमा जा रही, बीबी में सलमा नहीं आका इजाजत है। जब बहुत बड़ी सनद मिल गई तो खैर पर है मगर चादर में नहीं आ सकती। खैर में तो तू है लेकिन चादर में नहीं आई। भी कुछ चादर मेरे ख्याल बाजू ने हिम्मत ही नहीं किया। बीबी में सलमा जो फिर उनके कमरे में तो था ही ना, कमरों के जो झगड़े थे यही तो कहा गया कि बीबी आयशा के घर में जो दफन हुए तो कितना कमरा होगा। अब ये भी मैं बताऊं, अक्सर मैं बताऊं यार, मैंने कितनी बड़ी बात कह दी है आपको। बस आए इस घर वालों, ये घर वाले, ये घर वाले, इस घर वाले क्या है तुम्हारे लिए? तो तदहीर का और रिज्क के दूर रखने का इरादा किस घर वालों के लिए? ये आले मोहम्मद
یہ جو اس چادر تطہیر میں ہوئی جو معلوم ہوا یہ جو چادر تطہیر میں ہے یہ اہل بیت ہیں، یہ نبوت کا گھر ہے، نبی کا گھر نہیں ہے۔ ازواج بیٹھی ہیں وہ نبی کے گھر میں ہیں، جو اہل بیت بیٹھے ہیں وہ نبوت کے گھر میں ہیں۔ معلوم ہوا جن کا نبوت سے رشتہ ہے وہی اہل بیت ہیں، جن کا نبی سے رشتہ ہے وہ ازواج ہے۔ میرے ساتھ ہوتا ہے اب یہاں سے پتہ لگ گیا، یہاں سے پتہ لگ گیا اگر اہل بیت نماز سے خارج ہو جائے باطل ہو جاتی ہے نماز، دوسرے آ جائے تب بھی نماز ہو چلی جاتی ہے۔ نام لینے سے باطل ہو جائے میں کیا کہتا اچھا نہیں کہتے ذرا سلامات میں دل گھبرایا دیکھیں بیویاں دروازے تک باہر نہیں، اصحاب باہر تک اندر نہیں، بیویاں دروازے تک رسول کے گھر کے دروازے تک باہر نہیں آئے، جو باہر آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ باہر تک اندر نہیں۔ تو معلوم کیا شناخت ہوگی، جو باہر رہے وہ اصحاب ہے، جو اندر رہے وہ ازواج ہے، جو اندر باہر ساتھ رہے وہ وہیں سے مسائل آگے بڑھاتے ہیں۔ آ گئی زہرا کی بیٹیاں بازار شام، ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے نہ جانے کتنے دن تک یہ شام کا بازار سجتا رہا۔ جب سورج نکلا حکم دیا گیا کہ بیویاں داخلے بازار کر دی گئی، بیویاں داخلے بازار ہو گئی۔ جب بیویاں ساتھ والے دروازے پہ پہنچی مغرب کی آزان ہو رہی، مغرب کی آزان ہو گئی تو سارا دن بیوی کو کام کر گئے بازار میں سیدہ سلوس سال کے بعد اب جب ساتھ والے دروازے پہ آئی جہاں بیویوں کے گلے میں رسیاں ڈال دی اور وہ رسی کیسے پکڑی ہوئی تھی جگہ ابن قیس جناب ہور کا کام کرنے کی بات اس کے ہاتھ میں یہ بات ظالم آدمی یہ ساتھ والے دروازے سے لے کر ابن جدید کے دربار تک 70 قدم کا فاصلہ، بابا بیویوں کو 16 گھنٹے لگے۔ سارا دن وہاں گزر گیا، 16 گھنٹے یہ گزرے۔ اب جب صبح سویرے آئی گھر کی دربار یزید کے دروازے تک جو دروازہ دیکھ آئے پرسوں ترسوں آ رہے اندر دیکھا یہ کرسی پر بیٹھے ہیں شرابیں پی رہے بہت تماشا ہو رہا۔ اس وقت میری شہزادی نے کہا سجاد کوئی اور دروازہ ہے؟ سجاد نے کہا کہ یہی سے مجھے حکم ملتا ہے۔ میری شہزادی نے فرمایا امام زمانہ ہمارے لیے کیا اذن ہے؟ حکم دو، اذن دو۔ امام نے فرمایا خدا جانے کیسے سید الصابرین کا کمال ہے، جناب ایسا کیوں آگے آپ کو پھر مشریت ہو یا اسی میں آپ دربار میں چلی جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا علی کہہ کر بازار برباد ہو گئے۔ اب جاؤ علماء کرام داخل ہوئی
ने कहा ये कैदी आपने अपना अंजाम देख लिया। इमाम पर तंज किए कैदी अपना अंजाम देख लिया। और मेरे इमाम ने बरजस्ता फरमाया अंजाम आया कहाँ है? यजीद जब अंजाम आएगा तू भी देखेगा मैं भी देख लूँ। जब मेरे इमाम ने बरजस्ता ये जुमले फरमाए कहते कैदी हो के मुझे जवाब देता है जल्लाद आगे बढ़ो। मैं क्या सर गर्म कर दो। जब जल्लाद को लाने के आगे बढ़ा करीब आया ना अब मेरी आके दादी ने फरमाया رب